اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے جو ہے گرامر کی کلاس میں اکٹھا کر دیا۔ ہم نے افعال کو مختلف طریقوں سے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ زمانے کے حساب سے ہم افعال کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماضی مضارع۔ پھر ہم نے اس کی ایک اور شکل دیکھی، یہ لازم اور معتدی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی ایک اور شکل دیکھی کہ یہ صحیح اور معطل یعنی ناقص ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بناوٹ کے لحاظ سے فعل جو ہوتے ہیں وہ مجرد یعنی ثلاثی، رباعی، خماسی اور مزید فی یعنی ان میں اگر اضافہ ہو، ثلاثی مزید اور رباعی مزید وغیرہ ہو۔ الحمدللہ فعل ماضی ہم نے جو ہے وہ کر لیا تھا، فعل مضارع ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ مضارع کے آج ہم تغیرات یعنی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ تبدیلیوں کے حساب سے مضارع دو تبدیلیاں کرتا ہے، ایک مجزوم اور ایک جو ہے منصوب۔ تو آئیے پہلے مجزوم کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دو ٹیبل ہیں۔ یہ مضارع کا نارمل ٹیبل ہے جس میں کیا ہوتا ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ پھر اس کے بعد مؤنث کے صیغے کیا ہوتے ہیں تفعلو، تفعلان، یفعلن۔ اور مخاطب میں مذکر کا کیا ہوتا ہے تفعلو، تفعلان، تفعلون۔ اور مؤنث مخاطب کے کیا ہوتے ہیں تفعلین، تفعلان، تفعلن۔ اور متکلم کے جو ہے کیا ہوتا ہے افعلو، نفعلو۔ یہ اس کے مضارع کے نارمل صیغے ہیں 14، جن میں سے آپ جو ہے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور جو ہے تفعلو، ان 7 سے واقف ہیں۔ اب اس کی ایک بدلی ہوئی حالت دیکھیں۔ یہاں پہ کیا ہے، یہ جو 6 صیغے ہیں، یہ 6 صیغے مضارع میں کون سے ہوتے ہیں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان سب کے آخر میں پیش کرتے ہیں۔ یہ پیش والے 6 صیغے کہلاتے ہیں۔ کون سے؟ یفعلو، پھر تفعلو، پھر تفعلو، افعلو، نفعلو۔ یہ 6 جو ہیں ان کے آخر میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس میں دیکھیں 6 کے 6 کے اوپر جو ہے جزم آ گیا یعنی ساکن ہو گیا۔ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، تفعل، نفعل، نفعل۔ باقی یہ جو صیغے رہ جاتے ہیں، اگر ہم ان 6 کو جو ہے علیحدہ کر لیں تو 8 صیغے رہتے ہیں، بلکہ یہ 2 2 4 اور ایک یہ جو نفعل 2 دفعہ ہے، اس کو ہم 1 کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اسے ہم 5 اگر کاؤنٹ کریں تو پیچھے جو ہے کتنے رہ جائیں گے 14 میں سے 9۔ ان 9 صیغوں میں یہ دیکھیں یفعلا، یفعلو، تفعلا، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، ان سب کے نون اڑ گئے، نون غائب ہے۔ یہاں کیا تھا یفعلانے، یفعلون، تفعلانے، 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 تفعلین، ان سب کے آخر میں نون تھا نا، یہ سب کا نون چلا گیا۔ یعنی یہ جو 9 صیغے ان میں سے 7 کا نون اگر چلا جائے تو ہم کیا کہیں گے یہ مجزوم ہے۔ اور یہ جو 2 ہیں یفعلنا اور تفعلنا، یہ کیا ہے غائب مؤنث جمع اور مخاطب مؤنث جمع، ان کے نون نہیں گرتے، ان کو کہتے ہیں نون نسوہ، نون مؤنث، نون مؤنث جمع، یہ نہیں گرتے۔ تو لہٰذا ان دونوں ٹیبلوں میں فرق کیا ہے، یہ جو
6 सिरे जिन पे पेश आता है, जिन्हें हम यहाँ 5 काउंट कर रहे हैं क्योंकि नफलू को जो हम 1 ले रहे हैं, तो ये क्या इनका पेश खत्म है। और बाकी ये जो 9 है इन सब के आखिर में नून आता है। इनमें से सवाए ये मुज़क्कर गायब मुअन्नस और मुअन्नस गायब जमा और मुअन्नस जो है मुतकल्लिम जमा के सिवा बाकी सब के नून गिर जाते हैं, इसे कहते हैं मज़मूम। आइए, जाज़म मज़मूम वो हरफ जो अगर मुदारे के शुरू में आ जाए तो मुदारे मज़मूम हो जाते हैं। यानी ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जब किसी मुदारे के शुरू में आ जाए तो उसको मज़मूम कर देते हैं। मसलन लम, हरगिज नहीं, इसके मानी होते हैं माजी में हरगिज नहीं, यानी जब मुदारे के शुरू में लम आ जाए वो उसके मायने को माजी में ले जाता है और जोर ताकीद करता है, हरगिज नहीं। ये देखिए, और इसी तरह एक है लम्मा, लम लम्मा यानी अभी तक, और ली लामे अमर इसे कहते हैं, और ला लाए नहीं। ये 4 लाजिम जो है क्या है, जो आजिम मुदारे हैं। जो आजिम मुदारे 4 लाजिम है, यानी ये तो पक्के हैं। 2 इसके अलावा हम अभी आगे देखेंगे। अगर किसी मुदारे के शुरू में इनमें से कोई एक आ जाए तो वो क्या करता है, उस मुदारे को मजसूम कर देता है। क्या तब्दीली होती है मजसूम में, वो 6 सिरे या 5 सिरे जिनके पेश आते हैं उनका पेश उठ जाता है और वहां पे इलामत जज्म यानी सुकून आ जाते हैं। और 9 जो है उनमें से 7 के नून गिर जाते हैं और 2 जो जमा मुअन्नस गायब और मुतकल्लिम है उनके नून कायम रहते हैं, वो नहीं गिरते। आइए इसे मिसालों से देखेंगे। इसी तरह 5वां है इन, इन भी जो है वो इसमें शामिल है। पहले लम को देखते हैं। लम बिल्कुल नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। ये जो है जब हम आते हैं मानवी तब्दीली जो है वो अव्वलन जोरदार नफी और दूसरा जो है मानवी जमाने के साथ महसूस होता है। लम यफ़अल, लम यफ़अल हरगिज़, या उसने किया ही नहीं, या उसने बिल्कुल नहीं किया। यानी हालांकि अगर ये लम ना होता ये क्या होता, यफ़अलु वो करता है या करेगा, लेकिन जब लम लग गया है तो 2 तब्दील में। अब वो करेगा करता है, करेगा नहीं रहेगा, बल्कि क्या उसने किया ही नहीं, यानी एक तो नहीं आया और दूसरा जोर बिल्कुल नहीं किया। ये लम की तब्दीली है। अभी आप जो है QC4 में जो लोग हैं ये नोट कर लें, अगली क्लासों में 1-2 क्लासों में ये आने वाला है, वहां सिर्फ ये आपको पढ़ाया जाएगा लम। हम ये यहाँ पे जो ये 6 जवाज़िम पढ़ेंगे उनमें से सिर्फ लम और लम जो है वो पढ़ाएंगे। लम के साथ क्या तब्दीली हुई, जिन 5 सीगों पे पेश आता है उनका पेश होता है और बाकी 9 में से 7 का नून हो जाता है। इसी तरह लम्मा, लम्मा के मानी अभी तक नहीं। जैसे देखिए लम्मा यफ़अल, असल में ये क्या था, यफ़अलु वो करता है या करेगा, लेकिन जब लम्मा का लफ्ज आ गया शुरू में इसने क्या किया, लम्मा यफ़अल उसका पेश हटा दिया और तर्जमे में क्या तब्दीली है, उसने अभी तक नहीं किया। यफ़अलु वो करता करेगा की जगह क्या होगा, उसने अभी तक नहीं किया। कुरान में ये बहुत आता है, ये बड़े समझने की बात है कि माजी तो बहुत सादा है कुरान में समझना, उसके तर्जमे में सवाए इसके कि काना और उसके साथ जो दूसरे आ जाते हैं कद वगैरह दूसरे लगते हैं वो तब्दीलियां करते हैं, वो थोड़ी है। मुदारे की तब्दीली बहुत आती है और इसको समझना बहुत जरूरी है। मुदारे सादा तो आसान है, यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो तस्निया के और जमा के सीरे लगा लें तो आसान है। लेकिन ये जो तब्दीली आती है, तब्दीली 2 तरह की आती है मुदारे में। एक मजजूम की, जज्म हो जाता है। जज्म किसे कहते हैं, जब ये जिन पे पेश आ रहा हो 5 पे उनका पेश उठ जाए और 9 में से 7 का नून उठ जाए तो इन दोनों को जज्म कहते हैं। अब हम देखें कौन कौन से लफ्ज है जो ये तब्दीली लाते हैं। एक लम था, दूसरा जो है वो लम्मा था, तीसरा इन, इनके मैनी होते हैं अगर, बालिहाज़े अमली जाजिम मुदारे है और बालिहाज़े मायनी हर्फ शर्त है। ये देखिए जुमला शर्तिया में क्या होता है, हर्फ शर्त जब आता है उसके साथ एक शर्त है और एक जवाब शर्त, ये जुमला शर्तिया बनता है। देखिए मसलन अगर तू मुझे मारेगा तो जवाब क्या होगा, तो मैं तुझे मारूंगा, ये शर्त है।
یعنی میں تجھے اس وقت تک نہیں ماروں گا جب تک تو مجھے نہیں مارے گا. یعنی یہ شرط لگا دی اس نے کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا ورنہ میں نے تجھے نہیں مارا. اب یہ دیکھیے ان تضربنی اضربک، ان کیا ہے؟ یہ حرف مجازم ہے، جزم دینے والا. لفظ کیا تھا؟ تضرب، تضرب تھا. یہ کیا ہوا؟ اس کا پیش ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ تضربی. ان تضریبی، اگر تو مجھے مارے گا، اضربک، تب میں تجھے ماروں گا. اب اس میں یہ تو پہچانا جا رہا ہے کاف کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ نصب آ رہا ہے. لیکن یہاں جو یہ حالت ہے یہ جزم ہے، یا کے اوپر جو ہے جزم ہے. یہ کس لیے آ رہا ہے؟ ان کی وجہ سے. تو اس میں کیا ہوا ہے؟ ان جو ہے حرف شرط، فعل مجزوم جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ شرط ہوگی، اور جواب شرط کی ہو گیا اضربک، تو میں تجھے ماروں گا. یہ جو ہے اس کی شرط ہے. اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع ہے تو شرط بھی جو ہے ان سے بیان کرنی ہے. تب کیا کرتے ہیں؟ شرط والے مضارع سے پہلے ان لگے گا اور مضارع مجزوم ہوگا. یعنی جو شرط والا ہے صرف اس سے پہلے ان آئے گا، اگلے کے ساتھ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے بغیر ہی جو ہے جزم ہو جائے گا. اب مجھے کوئی اس میں سے بتائیے اضرب کا میں جزم کہاں ہے؟ با کے اوپر اور دعات پہ. جی اضرب کا لفظ اضرب، تضربنی کو چھوڑ دیں، اضرب، اضرب کا با پہ، با پہ ہے. اصل لفظ تھا اضرب، اضرب امر تھا نا، جی اضرب، تو لہذا یہ اضرب ہو گیا، اس کا وہ جزم آ گیا. تو آئیے یہ جو جواب شرط ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مجزوم ہو جاتا ہے. حالانکہ دونوں میں یہ ان آتا ہے، لیکن یہ ان ایک دفعہ جب جملے کی شروع. اب قرآن میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ میں بتاتا ہوں. جملہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، ایک لمبا جملہ 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں جا کے پورا ہوا. قرآن کی 3 لائنوں میں جا کے وہ ایک آیت کی. اب اس آیت میں آدھی آیت کے درمیان میں کہیں ان، لم، لما یا شروع میں ان میں سے کوئی ایک لفظ آ گیا. اب جب یہ لفظ آ گیا اس کے بعد جتنے بھی مضارع آئیں گے وہ سب مجزوم ہوتے چلے گئے. اب یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مجزوم کیا ہے، تو اس مجزوم کے لیے اس آیت کے اندر ہمیں یہ مجازم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون ہے جس کی وجہ سے ساری حرکت ہو رہی ہے. ان کا ایفیکٹ ان سب پہ ہوگا. ان اگر فعل ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن فعل ماضی کے مبنی ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. یعنی اگر ماضی کا کوئی صیغہ ہو اس میں ان داخل ہوگا تو وہ نظر نہیں آتا کہ وہ مبنی ہے. البتہ ان کی وجہ سے معنوی تبدیلی ہوتی ہے کہ ماضی میں مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا اب اسے غور سے دیکھیں، ان کراتا فاہمتا، ان کراتا، یہ دیکھیں کراتا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ مجزوم حالت میں ہے، لیکن چونکہ کراتا جو ہے وہ مبنی ہے اس لیے اس کی تا نہیں ہوئی، تا کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں ہوئی. تو لہذا ان کراتا، اگر تو پڑھے گا، فہمت، پھر تو سمجھے گا. تو یہ جو ہے ان میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ معنی تبدیلی. کراتا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کراتا اس نے پڑھا، کراتا تو نے پڑھا، کراتو میں نے پڑھا، ایسے تھا نا، ماضی کے معنی دے رہا تھا. لیکن جب ان آ گیا تو اس کے معنی کدھر چلے گئے؟ مستقبل. پڑھے گا تو میں. اب اس بات کو یہاں پکا ذہن میں لکھا ہے، ان اگر مضارع پہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ تو ماضی میں لے جاتا ہے، اگر ماضی والے کے ساتھ آتا ہے اس کا ترجمہ جو ہے مستقبل. مضارع کے ساتھ آئے گا تو اس کو ماضی میں لے جائے گا. اگر تو مجھے مارے گا، یا تو اگر یہ کرے گا، یا تو نے اگر یہ کیا تو میں جو ہے یہ کروں گا. چلے بعض اسماء استفہام مثلا من، ما، متا، اینا، ایان، یا وغیرہ جو ہے یہ بھی ان کی طرح ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جازم جو ہے وہ 4 تو لازم ہے اور
دو جو ہے وہ اور سے آتے ہیں. مثلا یہ قرآن کی مثالیں ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. اب یہ دیکھیں اگلا حصہ ہم لیتے ہیں نواسب مضارع. نواسب کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ، وہ کلمے، وہ حروف جو اگر کسی مضارع سے پہلے آ جائیں تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا تھا نارمل مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. کیسے؟ یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلون، یہ سارے کیا ہیں؟ مرفوع ہیں، پیش کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو کہ نواسب ہے، یہ بھی چار ہیں، اصل چار ہیں، چار نقلی ہیں تو 8 ہو جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اصل نواسب ہے. لن، کسی بھی مضارع کے شروع میں آئے، ان، اذن اور کی، یہ چار میں سے اگر کوئی جو ہے مضارع کے شروع میں آئے تو مضارع میں کیا ہو جائے گا؟ وہ منصوب ہو جائے گا، یعنی پیش کی بجائے زبر آئے گا. دیکھیے ابھی مثال، لن یفعل، لن یفعل، لن یعنی ہرگز نہیں، یفعل وہ کرے گا، لیکن کیا ہوا؟ لفظ کیا تھا؟ یفعل، اصل لفظ کیا ہے؟ یفعل. لن کی وجہ سے کیا ہوا؟ یفعل ہو گیا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. دوسری طرف دیکھیں ان کے معنی ہوتے ہیں جیسے امرتہ ان یذهب. دیکھیے یہ جو آیا ہے امرتہ ان جو ہے اس کے بعد کیا؟ یذهب، یذهبو تھا اصل میں، یذهبو، تذهبو وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ زبر میں تبدیل ہو. اسی طرح اذن، یہ جو ہے قرآن میں اذن دو زبر کے ساتھ لکھا آتا ہے. یہ تلفظ اس کا ہوتا ہے اذن، تو یہ اذن جو ہے ایسے لکھا آتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے تب کے. اس سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا نتیجہ یا رد عمل اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے اذن ینجا، پھر تو وہ کامیاب ہوگا، اذ ترجعو، تب تم سب خوش ہو جاؤ. یعنی یہ بھی شرط کی طرح دو جملوں سے نکلا. لیکن مطلب کیا؟ جب یہ اذن آیا تو اس نے کیا کیا؟ ینجو جو لفظ پیش کے ساتھ تھا اس کو کیا؟ زبر سے کر دیا، یعنی مضارع کو منصوب کر دیا. اسی طرح لفظ کی، اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. جیسے دیکھیں اقرا القرآن کی افہما، یہ افہما میں دیکھیں افہمو تھا، افہمو کی بجائے کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا، یعنی اقرا القرآن کی افہما. تو قرآن کے اندر جب بھی آپ پڑھیں گے تو دو بڑی تبدیلیوں سے واسطہ پڑیں گے. مضارع میں مجزوم اور جو ہے منصوب. اب یہ جو مجزوم اور منصوب ہے ان کی اصل میں حالت بدلتی ہے. حالت کیسے بدلتی ہے؟ یہ ابھی میں نے آپ کو ایک ٹیبل دکھایا تھا، اب اگلا ٹیبل میں ہوگا تھوڑا سا چل کے. لی، یہ بھی جو ہے نواسب میں سے آتا ہے. جیسے مختلف کتاب لتقرائی، منخت کی میں نے تجھے دی، یعنی مؤنث کو کتابن کتاب، لتقرائی تاکہ تو پڑھے. قرائی یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ تبدیل ہو کے نصب میں آ گیا. لتقرا، قرا را پہ جو ہے دیکھیں زبر آئی، اصل میں کیا تھا؟ تقراؤ، یقراؤ تقراؤ تھا، تقراؤ کی جگہ کیا گیا؟ تقرا، زبر آ گیا. لی بعض اوقات ان کے ساتھ مل کے لے ان بن جاتا ہے، اور قرآن میں یہ اسی طرح آتا ہے لے ان کے حساب سے. اور حتیٰ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے. جیسے یہاں دیکھیے حتیٰ یفرح، حتیٰ یفرح، فرح لفظ ہے، یفرح، یفرحو پیش تھا، یہاں کیا کر دیا؟ اس نے جزم کر دیا. تو خلاصہ دیکھیں مناسب یہ جو منصوب ہوتے ہیں ان میں لن، ان، اذن، کی، یہ چار تو لازم ہے، اور چار اور جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ لی، حتیٰ وغیرہ. اب ہے یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں. مضارع معروف سے پہلے کیا کیا آتے ہیں؟ لا، سین، صوفہ، لا نفی کے لیے، قد تحقیق کا، لو،
یہ بھی حرف تمنیائی ہے یعنی کاش، اور کانا ماضی استمراری میں لے جاتا ہے، یعنی مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے تو اسے ماضی استمراری میں لے جائے گا، وہ کرتا تھا وغیرہ کے معنی میں۔ تو یہ حروف جو ہے وہ شروع میں آتے ہیں، اور ان حروف کے علاوہ جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ مجزوم کرنے والے، جزم دینے والے یا منصوب کرنے والے۔ تو اب آئیے یہاں خلاصہ ہم لیتے ہیں۔ مضارع کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی، معروف، پھر اخف یعنی مجزوم جو ابھی ہم نے پڑھ لیا، جن میں یہ لی، لم، لا، ان، لما، ان میں سے کوئی آئے تو اسے اخف کر دیتا ہے یعنی خفیف کر دیتا ہے۔ جو 5 وہ صیغے پیش والے ان کا پیش گرا دیتا ہے، اور 9 صیغے جو نون والے ان میں سے 7 کا نون گرا دیتا ہے، یا پھر خفیف منصوب کر دیتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان، لن، کی، اذن، ان، یہ جو ہے اگر شروع میں آئے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ پیش کو زبر میں لے جاتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے نون والے ہیں تو ان کا نون گرا دیتے ہیں۔ اخف اور خفیف دونوں نون گراتے ہیں اور تبدیلی لاتے ہیں۔ اصل کیا تھا؟ یہ ہوتا ہے لا، لی، لا، ما، اما، حل، ربہما، یہ جو آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نون لاتے ہیں، نون ثقیلہ یا نون خفیفہ، یعنی آخر میں نون کے اوپر شد لے آتے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں فعل مضارع سے پہلے، اور یہ الفاظ ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ مضارع کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا تو وہ مجزوم ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جن 5 پہ پیش آتا ہے ان کا پیش اڑ جائے گا، جن 9 پہ نون آتا ہے ان میں سے 7 کا نون اڑ جائے گا، اور یا پھر وہ کیا ہوگا؟ منصوب یعنی خفیف ہوگا۔ خفیف میں کیا ہوگا؟ یا تو وہ جو پہلے 5 پیش ہیں ان پہ کیا ہوگا؟ زبر آئے گا، اور جو 9 نون والے ہیں ان میں سے 7 کا نون اڑ جائے گا، اور 2 جو ہیں ان کا نون رہے گا۔ تو مسئلہ ہمیں کیا آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے یہ دیکھنے میں کہ جو نون نسوہ ہیں ان کی حالت دونوں میں ایک ہے، اگر مجزوم ہو تب بھی وہ ویسے ہی ہے، منصوب ہو تب بھی ہو۔ تو اس کا پتہ ہمیں جو ہے کیا ہے؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ وہاں پہ مجزوم آ رہا ہے یا منصوب آ رہا ہے، ادروائز یہ جو ہے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حروف مناسب وہی جو آپ کو پڑھائے تھے انہی کی ایک اور ترتیب دی گئی ہے۔ یہ افعال ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹائم ہے بلکہ ہے ہمارے پاس کچھ ٹائم ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تفتحانی، تفتحانی کا مطلب ہے تم 2 کھولتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ معروف ہے، پہلی بات تو یہ معروف ہے، ٹھیک، اور دوسرا یہ کیا ہے؟ تثنیہ کیا ہے؟ آنے کی وجہ سے تثنیہ ہے۔ اب یہ بتائیں یہ تثنیہ تو ہے، معروف بھی ہے، آیا یہ مجزوم ہے، منصوب ہے یا نارمل ہے؟ جی یہ نارمل ہے، کیوں؟ اس کا نون کھڑا ہوا ہے، اگر یہ مجزوم ہوتا تب بھی اس کا نون چلا جاتا، اور اگر یہ منصوب ہوتا تب بھی نون چلا جاتا۔ اگلا دیکھیں، نصدق، نصدق کیا ہے؟ مضارع نون کے نون سے پچھانا، معروف ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے یہ معروف ہے؟ آپ بس چپ کر کے سنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں۔ ہاں جی، معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ آواز کم آ رہی ہے یا تو اسپیکر میرا نہیں کیا؟ ہاں ابھی بولیے۔ جی سر جی، یہ زبر اور پیش کا فرق ہوتا ہے نا معروف اور مجہول میں۔ مجہول ہوتا تو پھر یہ نون سے شروع ہوتا، پیش نہیں ہے، زبر آ رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے معروف ہے، یعنی عام ہے، نام ہے، جو مشہور ہے، جسے ہم جانتے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح یلعبنا، وہ سب کھیلتی ہیں، یلعبنا وہ سب کھیلتی ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم یہاں پہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے کیونکہ پیش نہیں ہے، یہاں تک بات صحیح ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ جمع مؤنث غائب ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ یہ جمع نون نسواں اس کے اندر آ رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ کہنا کہ یہ جو ہے معروف اصل حالت میں ہے، آیا یہ مجزوم حالت میں ہے یا منصوب، اس میں ہمیں نہیں پتا۔ جب پتہ نہ ہو، جنرل رول یہ ہے کہ اس کو معروف لے لینا، جنرل رول۔
لیکن اگر کانٹیکسٹ میں جس جملے میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ مجزوم نے آنا تھا. مجزوم والے کون کون سے ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا جی. لم، لما، لما، اور یہ ان، من، انما، یہ اگر آئیں یہ کیا کرتے ہیں منصوب. اگر ان میں سے کوئی اس کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا. اگر میں کہوں فرض کر لیں میں یہاں کہتا ہوں لم یلعبنا، لم یفعلنا، اب ابنا، تو اب بتائیں یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے، معروف ہے، منصوب ہے، کیا ہے؟ مجزوم. مجزوم. ویری گڈ. اور اگر میں کہوں ان یلعبنا، یہ بھی مجزوم. تو یہ جیسے ان سے جیسے پتہ چلے گا ویسے ہی پتہ چلے گا، مطلب کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. نہیں کانٹیکس کی بات ہی نہیں ہے. دیکھو ابھی آج میں نے آپ کو دو چیزیں پڑھائی ہیں، دو طرح کے لفظ پڑھائے ہیں. میں ابھی پیچھے لے جاتا ہوں. یہ دیکھو یہ دو طرح کے لفظ اسی لیے پڑھائے کہ ان کو آپ نے جو ہے نا پکا کر لینا ہے کہ اگر یہ لفظ آ رہے ہیں ان، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے پڑھایا تھا لم، لم، لما، ان، یہ اگر آ مجزوم رہے ہے، ہیں تو مجزوم وہ ہے. مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ رہا ہو نواسب کی حالت میں، لن، ان، کی، ان، یا اسی طریقے سے یہ جو ہے حتی، تو تب یہ جو ہے مجزوم ہو گیا. اگر میں یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کو یہ کہوں، میں کیا کہوں، وہاں لکھا ہوا آئے گا قرآن میں، یہاں پہ اگر آتا ہے حتی یلعبنا، حتی مجزوم. یلعبنا، اب یہ معروف ہے، مجزوم ہے، منصوب ہے، کیا ہے؟ یہ مجزوم. مجزوم ہے سر، مجزوم. مجزوم، ہر چیز مجزوم لگائے جا رہے ہو، مجزوم لگائے جا رہے ہو. میں بھی ایکسیپٹ کیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود حتی جو ہے وہ مناسب ہے. ابھی آپ کو پڑھایا تھا کہ 4 لازم اور اس کے علاوہ 4 غیر لازم جو ہیں ان میں آخری یہ حتی تھا. یہ دیکھو جیسے استاد ویسے شاگرد ملیں گے. یہ دیکھو کیا لکھا ہے، منصوب، اور اس کا خلاصہ آپ کو یہ بتایا تھا یہ 4 جو ہیں کیا ہے، منصوب لازم ہے، اور ان کے ساتھ لی اور حتی یہ بھی آتے ہیں. یہ بھی خلاصہ تھا اس سے پہلے پر. تو یہ الفاظ آپ نے جو ہے نا گروپ ہے، اسی لیے یہ ٹیبل بنائے گئے. یہ جو ٹیبل بنائے گئے نا یہ بتانے کے لیے کہ مجزوم والے کون سے حرف ہیں، لی، لم، لا، ان، لم، اور خفیف والے کیا ہے، ان، لن، کی، اذن، ان. یہاں پہ یہ ان زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں پہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے دونوں. تو لہٰذا یہ الفاظ آپ نے پکے کرنے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے آپ کو پکا بتائیں گے کہ مجزوم ہے یا منصوب ہے. کیوں؟ وہاں پہ وہ اس کی حالت میں ہم سے نہیں پچھانی جا رہی ہوگی. جیسے یہ آ گیا، چلیں یہ دیکھ لیں، ترزقینا، ترزقینا پہلے تو بتائیں کیا ہے. ہاں جی مجہول ہے، معروف ہے، جی یہ مجہول ہے، مجہول مجہول ہو گیا، مان لیا جی پیش آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ اب ہم دیکھیں گے یہ معروف ہے، سوری معروف تو نہیں ہوا، مجہول ہو گیا نا. مجہول میں اب یہ جو ہے کیا ہے، مجزوم ہے، منصوب ہے، کیا ہے، ترزقینا. جی یہ ہو گیا منصوب. اللہ کے بندے میں نے نہیں پڑھایا ویسے بتاتا ہوں. مجہول میں جو ہے منصوب مجزوم نہیں ہوتا، صرف مجہول ہوتی ہے. مجہول ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. سر جی لم کا ایک یاد رہے گا، وہ جو سورہ ہے نا علم آپ بھی کل مطلب آپ نے صرف 2 لفظ سیکھنے ہیں، لم اور لن، اور ان دونوں کا ایک ہی کام ہے. اور وہ آپ ابھی اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ آنے والی 1-2 کلاسوں میں پڑھ لیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو میں آپ کو سلائیڈیں بھیجتا ہوں ان کو آپ غور سے پڑھیں، اور جو یہ کتاب آپ کے پاس ہے چاہے سافٹ کاپی میں ہے یا ہارڈ کاپی میں ہے اس کے اندر سے اسے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس کو 3 دفعہ کم سے کم پڑھیں.
کتاب سے بھی، سلائیڈوں سے بھی، اور پھر اس کے بعد میری یہ سلائیڈیں دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے پکا ہوگا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اکثر جہاں پہ ہمیں الجھن ہوتی ہے، جہاں پہ ہم جو ہے اس میں مغالطہ کھاتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ مضارع کا آ رہا ہے اور وہاں پہ ترجمہ وہ جو ہے کہیں اور کر رہا ہے، لفظ جو ہے وہ ماضی کا آ رہا ہے، ترجمہ جو ہے مستقبل کا کر رہا ہے۔ جی تو وہ اصل میں یہ الفاظ ہیں اور یہ چند ہے، زیادہ نہیں ہے۔ مثلا جو ٹوٹل ناصب ہے 8 ہے اور ٹوٹل جو مجزوم ہے 6 ہے ٹوٹل، تو یہ 14 لفظ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اور ان کی شناخت قرآن میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ 2 دفعہ پریکٹس کریں، ہر ایک لفظ کو پکڑ کے جا کے قرآن میں 2 جگہ کم از کم ڈھونڈیں اسے، اور اس کی وجہ سے اس جملے میں، آیت میں یا کہیں کسی لفظ میں تبدیلی آ رہی ہے تو اسے نوٹ کریں، صرف 2 کریں، آپ دیکھیں آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کو ازمر ہو جائے گا کہ اچھا یہ یہاں پہ تبدیل ترجمہ جو ہو رہا ہے، یہاں پہ جو موضوع بدل رہا ہے وہ اس لفظ کی وجہ سے بدل رہا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ خفیف ہے، یہاں پہ یہ مضموم ہے، یہاں پہ منصوب ہے، ترجمے میں ان کا فرق پڑتا ہے۔ ورنہ ایک بڑی اچھی بات تھی جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، پچھلے جو ہے وہ جو PDF ہے اس کو کھول کے دیکھیے گا، اس میں نے بتایا تھا مضارع کا گردان کا ٹیبل، پھر آگے بتایا تھا کہ مجزوم اور منصوب کا ایک ہی ٹیبل ہوتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ کہ جو مجزوم ہے مضارع اور جو منصوب مضارع ان کا ایک ہی ٹیبل ہے، کتنا آسان ہے، لیکن ترجمے میں ہمیں چونکہ ان کے معنی مختلف کرنے پڑتے ہیں، کہیں پہ شرط اور جواب شرط استعمال ہو رہا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ماضی کو مستقبل میں لے جا رہا ہے اور مستقبل کو ماضی میں لے جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی وجہ سے پچھاننا پڑتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کلاس تو ہوئی پوری۔ اب آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو بندہ حاضر